الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ اس آیت میں وہی پیچھے بنی اسرائیل کے اس قتل کی طرف اشارہ کیا گیا جو کل واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک شخص نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا اور اس کو دوسری بستی میں جا کے ڈال دیا تاکہ ایک تو وہ میراث بھی حاصل کر سکے، وراثت کا حصہ بھی لے سکے، اور دوسرا دوسری بستی والوں پر الزام ڈال کر قصاص بھی لے سکے۔ تو اس آیت میں اسی قتل کی طرف اشارہ ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اللہ یوں ہی مردے جلائے گا، یعنی مردے زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ پھر ان کو حکم ہوا کہ گائے ذبح کریں اور گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے اس ذبح شدہ گائے کا اس مقتول کو ماریں تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو وہ شخص جو ہے جب اس کو اللہ کے حکم سے گائے کا ایک ٹکڑا مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کا نام بتایا کہ اس نے جو ہے وہ مجھے قتل کیا ہے۔ تو اب جب یہ سارا معاملہ واضح ہوگا تو پھر اس کے چچا زاد بھائی کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑ گیا کہ قتل اسی نے ہی کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم جاری فرما دیا۔ پھر اس کے بعد شرع کا حکم یہ بھی نازل ہوا کہ قاتل جو ہے وہ مقتول کی میراث سے محروم رہے گا۔ اگر کوئی وراثت کے لالچ میں آ کر اپنے مورث کو یعنی جس کی طرف سے اس کو وراثت حاصل ہونی ہے اس کو قتل کر دے گا تو یہ جو قاتل ہے یہ اس مقتول کی وراثت سے محروم کر دیا جائے گا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، او اشد قسوہ بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اس میں بنی اسرائیل کو ان کے دل کی سختی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب انہوں نے ایسے معجزات دیکھ لیے، یعنی وہ مردہ زندہ کر دیا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے اور اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتا دیا، پھر اسی سے اللہ عز و جل نے اس بات پر بھی دلیل قائم کی کہ جس طرح اس دنیا میں اس نے مردے کو زندہ کر دیا وہ کل بروز قیامت بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا تاکہ ان سے حساب و کتاب والا معاملہ کیا جا سکے۔ تو بنی اسرائیل نے ان نشانیوں اور ان معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اللہ عز و جل کی آیات کا انکار کیا۔ تو اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم نے اتنی نشانیاں دیکھی بھی لیکن پھر بھی تمہارے دل اتنے سخت ہیں کہ تم اللہ کے حکم کی طرف نہیں آتے اور اس کی بات ماننے کی طرف نہیں آتے، کہ تمہارے دل جو ہیں وہ پتھروں کی طرح سخت ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ بعض پتھر ہوتے ہیں وہ بھی اثر قبول کرتے ہیں،
کہ بعض پتھروں میں سے ندیاں نکلتی ہیں، چشمے جاری ہوتے ہیں، لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ تم اتنی نشانیاں اور اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی اللہ کے حکم ماننے کی طرف نہیں آتے، اور اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ یعنی کل بروز قیامت اللہ عز و جل تمہیں تمہارے اعمال کی جزا اور سزا عطا فرمائے گا۔ اگر تو اس کے اعمال، اس کے احکامات کی پیروی کر کے اچھے اعمال کرتے رہو گے تو کل تمہیں اس کا بدلہ جزا کی صورت میں، جنت کی صورت میں دے دیا جائے گا، اور اگر اس کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہو گے اور اس کے نبیوں کی خلاف ورزی کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال کی سزا تمہیں جہنم کی صورت میں دے دی جائے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل، نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ مالک کریم سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، سب کی حلال روزیوں میں برکتیں وسعتیں عطا فرما، سب کو حرام رزق سے سدا محفوظ فرما، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔